حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اس کی قبولیت کے لیے خشوع و خضوع کو ضروری ٹھہرایا، اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 44 ہے، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کمر بستہ ہو گئے، اور جو شریعت آپ پر نازل ہوئی آپ نے اسے پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تاہم نماز کی اہمیت کے پیش نظر اسے نسبتاً زیادہ واضح شکل میں پیش کیا اور قول و عمل سے اس کی عام دعوت دی، یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت فرمائی، قیام اور رکوع ممبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تم نماز ادا کرنے میں میری پیروی کر سکو اور میری کیفیت معلوم کر سکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 917 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان گروپ آیا، وہ کہتا ہے کہ ہم مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دنوں تک رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھروں کے لوگ یاد آ رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال سنا دیا۔ آپ بڑے ہی نرم ہو، بڑے رحم کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک والوں کو دین سکھاؤ اور بتاؤ، اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے آذان دے، پھر جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6008 ہے۔ حي على الصلاة